ایک ایسی خوفناک مخلوق کہ جب وہ اس روئے زمین پر نمودار ہوگی تو سب کچھ کھا جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ مخلوق انسان، حیوان، چرند، پرند، حتیٰ کہ اس خطۂ زمین پر ہر ذی روح کو نگل جائے گی۔ اسی وجہ سے ہر طرف صرف چٹیل میدان رہ جائیں گے اور ویرانی کا راج ہوگا۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھا جانے کے بعد بھی اس مخلوق کی بھوک نہ مٹے گی۔ یہ خوفناک مخلوق زمین والوں کو کھانے کے بعد آسمان والوں کو کھانے کا ارادہ کرے گی۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے بزرگوں سے اس مخلوق کے بارے میں کہانیاں تو سنی ہیں، مگر آج کے اس تیز ترین اور ترقی یافتہ دور میں اس بات پر دماغ میں لاکھوں طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا واقعی حقیقت میں ایسی کوئی مخلوق موجود ہے جو کہ روئے زمین پر موجود ہر چیز کو کھا جائے گی؟ جی ہاں ناظرین، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ حقیقت میں ایک ایسی ہی مخلوق آباد ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہ مخلوق اسی زمین پر موجود ہے مگر قید ہے۔ جس مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ آخر یہ مخلوق کون ہے اور کہاں قید ہے، اور جب یہ قید سے رہا ہوگی تو کیسے اس دنیا میں تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور اس کی تعداد کیا ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ یہ تمام تر سوالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا ان معلومات سے مستفید ہونے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج دنیا میں جس قدر ترقی ہو رہی ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اصل میں دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دراصل وہ وقت قریب ترین ہے کہ جب اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے برپا ہوں گے اور آخرکار اس دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کی تباہی میں ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا ہوگا جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یاجوج ماجوج ہی ایک ایسا گروہ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں قید ہے، کب آزاد ہوگا، اور یہ کتنے خوفناک ہوں گے اور کیسے اس دنیا میں تباہی و بربادی پھیلائیں گے۔ یہ قوم قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہ کس قدر خوفناک ہوگی اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک روز نبی پاک گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ محترم ناظرین، یاجوج ماجوج کس نسل میں سے ہوں گے، اس کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں کثیر ہوں گے اور جسامت میں بہت ہی سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ ناظرین، اس روایت سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب قرب قیامت میں یہ لوگ زمین پر ظاہر ہوں گے تو انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات پر کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ بہت ہی لمبا ہوگا۔ یہ گروہ اس زمین پر رینگنے والے جانوروں یعنی سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہوگا۔ یہ مخلوق ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے کوئی دوسری مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم آپس میں ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ ان میں سے بعض گروہوں کے دم، سینگ اور لمبے لمبے دانت بھی ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ اس قوم کے 40 گروہ ہیں، مگر یہ شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کے ہر گروہ کا بادشاہ اور بولی علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ قوم اس قدر وحشی قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ایک فرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ اس قوم کا ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف 1 بالشت کے برابر ہے۔ ان کے چرند جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔
ان کے لمبے بال ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں گرمی اور دوسرے میں سردی گزارتے ہیں۔ ان کا گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ اپنے ہی مرے ہوئے ساتھی کو خود ہی کھا جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس خوفناک قوم کو آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ دیوار ایسے بنائی تھی کہ اس دیوار پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار تھی۔ یہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک معین شدہ وقت پر رب ذوالجلال اس قوم کو خود ہی آزاد کر دے گا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے چلو اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر ہمارا پروردگار اس دیوار کو اسی طرح مضبوط بنا دیتا ہے جس طرح وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک اس قوم کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرما دے گا۔ قیامت کی اس بڑی نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم کے لوگوں سے کہے گا کہ واپس لوٹ چلو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے جائیں گے، اور اگلے روز لوٹنے پر وہ اس دیوار کو بالکل ویسے ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے، یعنی انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہو جائے گی۔ اور ایسا کہنے کے بعد اللہ پاک اس دیوار کو ٹھیک نہیں کریں گے، بلکہ ویسے ہی رہنے دیں گے جیسا وہ قوم اس کو چھوڑ کر جائے گی۔ بس پھر وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے۔ یہ قوم روئے زمین کا سارا پانی پی جائے گی۔ یہ قوم جب بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور اس کا جب دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ ناظرین، جب یہ قوم روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو کھا لے گی اور ختم کر دے گی تو پھر یہ کہے گی کہ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ قوم آسمان کی طرف تیر پھینکے گی، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ تیر خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس لوٹیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ یہ قوم اسی خوشی میں مگن ہوگی اور آسمان کی طرف تیر پھینک رہی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ کوہ طور پر لے گئے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس قوم کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جس کی وجہ سے یہ قوم فوراً ہی ہلاک ہو جائے گی۔ ناظرین، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ کوہ طور سے جب نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر ہر طرف اس قوم کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں آسمان سے ایسے پرندے نازل ہوں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائے گا۔ اس طرح سے اس قوم یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے اس روئے زمین کی صفائی ہو جائے گی، تمام زمین ہموار ہو جائے گی اور تعفن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک زمین کو حکم دیں گے کہ تمام پھلوں کو اگا دے، اور آسمان کو حکم دیں گے کہ تمام نعمتیں نازل کر دو۔ ناظرین، اس کے بعد اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پورا قبیلہ کھا سکے گا، اور ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام چھوٹے اور بڑے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔